اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیشن کی جانب۔ ہمارا دوسرا سیشن ہے حدیث کے آئینے میں رمضان۔ رمضان المبارک ایمان اور تقوی کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے جس میں ہمارے اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کے فضائل اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کا سہارا لینا ہوگا۔ آج ہم رمضان سے متعلق چند احادیث کا جائزہ لیں گے تاکہ اس مہینے کی عظمت اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں۔ پہلی حدیث ہے جس کا موضوع ہے رمضان کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان اور نیت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ روزہ محض بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزے رکھتے ہوئے نیکیوں کا ارادہ کریں اور گناہوں سے بچیں۔ جیسے ہم نے اس حدیث میں دیکھا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، تو نیت کیا ہو، کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ۔ کوئی بعض اوقات ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ سمارٹ ہو جائیں گے یا صحت اچھی ہو جائے گی، وہ جب یہ نیت ہوتی ہے تو روزہ پھر اس کا ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزے رکھتے ہوئے نیکیوں کا ارادہ کریں اور گناہوں سے بچیں۔ گناہوں کی معافی، رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ پچھلے گناہوں کی معافی ایک عظیم بشارت ہے، بشرط یہ کہ روزہ اخلاص کے ساتھ رکھا جائے۔ تو اس حدیث میں ہمیں کتنی بڑی بشارت ملتی ہے کہ جب انسان ثواب کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو وہ اس کو اجر و ثواب تو دیا جاتا ہے، لیکن یہ روزہ اس کا یہ روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ، اس کے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ ایک مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ دوسری حدیث ہے جس کا موضوع ہے رمضان میں جنت کے دروازے کھلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفد الشیاطین۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ رمضان کا ماحول کس طرح سے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں رمضان کے مہینے میں، کہ جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب ہے کہ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے اس موسم میں، کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں، کیونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہوتا ہے، شیطانوں کی قید ہمیں گناہوں سے بچنے اور اعمال صالح پر کاربند رہنے میں مدد دیتی ہے۔ پھر عمل کا موقع ہوتا ہے، یہ وقت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، عبادات کو ترجیح دیں اور برائیوں سے بچیں۔ اگلی حدیث کا موضوع ہے رمضان اور روزے دار کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم عند فطرہ دعوت لا ترد۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، روزے کے دوران کی گئی دعائیں خاص طور پر افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔
دعائیں۔ ہمیں چاہیے کہ افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ افطار کے وقت صرف کھانے پر توجہ نہ دیں بلکہ اللہ سے اپنی حاجات مانگیں اور اپنے لیے، اہل خانہ اور امت کے لیے دعائیں کریں۔ تو افطار کا وقت تو روزے میں ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہی نیکیوں کا اجر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور خاص نیکیوں کا موسم، نیکیوں کا مہینہ ہوتا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے رمضان۔ تو اس میں نیکیوں کا اجر کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر دعائیں تو ہر وقت انسان کو کرنی چاہیے، لیکن افطار کے وقت کی دعا ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ افطار کے وقت پہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ کا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے نا، کیونکہ آخری ٹائم ہوتا ہے روزے کا، اور بالکل انسان کی اس وقت کچھ انرجی بھی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے، اور انتظار ہوتا ہے کہ کب جو ہے وہ روزہ افطار ہوگا، تو کھانے پینے کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے خواتین ہوتی ہیں تو وہ کچن میں مصروف ہوتی ہیں، کچن کو کہ جو افطار کو تیار کرنے میں، ان چیزوں کی تیاری آخر وقت تک ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ گرم کا گرم ساری چیزیں بر وقت ٹائم پہ تیار ہوں، کہ وقت کم ہوتا ہے اور اس کو ٹائملی کرنا ہوتا ہے سارے کاموں کو۔ تو پھر یہ ہے کہ دعا بعض اوقات ہم اس کے لیے وقت نکال نہیں پاتے، یا پھر جو فارغ ہوتے ہیں، کچھ بچے سو رہے ہوتے ہیں اس وقت پہ، بالکل اینڈ ٹائم پہ اٹھتے ہیں، اور یا پھر کہیں اور ہم کچھ لوگ ٹیلی ویژن دیکھ کر یا ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی اپنا وقت ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ کب جو ہے روزہ افطار ہوگا، کب ہوگا۔ کچھ صرف بیٹھ کے یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ 10 منٹ رہ گئے ہیں، آدھا گھنٹہ رہ گیا، 15 منٹ رہ گئے ہیں، کتنا ٹائم رہ گیا، اب کب افطار ہوگا۔ تو یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور افطار کے وقت پہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ کچھ وقت پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیا جائے، سارے کام تو انجام دینے ہی ہوتے ہیں، افطاری بھی تیار کرنی ہوتی ہے، کھانا بھی بنانا ہوتا ہے، ساری چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ٹائم پہلے، 5 منٹس پہلے بے شک، اس چیزوں کو تیار کر لیں، ریڈی کر لیں، اور دسترخوان پر، ڈائننگ ٹیبل پہ چیزیں لگا لیں، تاکہ پھر اطمینان سے بیٹھ کے اس سے کچھ دیر پہلے، 5-10 منٹ پہلے اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کر لے، اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھیں، نیکیوں کی طرف راغب ہوں اور دعا کو اپنی عادت بنائیں۔ یہ وقت ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرنے اور اپنی روحانی اصلاح کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اس رمضان کو بہتر بنانے کا عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں کو سمجھتے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔